پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا اشارہ حرام ہے جس سے کسی کو رنج پہنچے۔ مظلوم کی دعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ جب 3 آدمی سفر کو نکلیں تو ایک کو امیر بنا لیں۔ جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ قرآن پڑھو کیونکہ خدا اس دل پر عذاب نہیں کرتا جس نے قرآن محفوظ کر لیا ہو۔ سخی کا گھر جنت ہے، جہاں مہمان نہ آتے ہوں وہ گھرانہ منحوس ہے۔ خدا ہاتھ سے محنت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا صاحب عیال و غریب اور پاک باز مومن کو پسند کرتا ہے۔ دعا میں گر گرانے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو بوڑھوں کی تعظیم کر، خدا تعالیٰ نوجوانوں کو توفیق دے گا کہ وہ تیری تعظیم کریں جبکہ تو بوڑھا ہوگا۔ ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کر، اگر وہ نیکی کے قابل نہیں تو تو اس کے لائق نہیں۔ غیر کے لیے کوئی صدقہ نہیں جب قریبی رشتہ دار محتاج ہو۔ مومن کا چہرہ بشاش رہتا ہے اور دل غمگین۔ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھنے والے کو اور تھوڑے بہتوں کو سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ آپس میں تحفہ بھیجا کرو کہ تحفہ دل کی نفرت دور کرتا ہے۔ حاکم عادل کی تعظیم کرنا خدا کی تعظیم میں داخل ہے۔ حلال چیزوں میں کوئی چیز خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسی بری نہیں جتنی کہ طلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھت پر سونے سے منع فرمایا جس پر پردے نہ ہوں۔ حقیقی صبر مصیبت کو اولاً ہی برداشت کر لینا ہے۔ غرور 70 سال کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو اپنی زندگی میں بخیل ہو اور مرتے وقت سخاوت کرنے لگے، خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ شخص ان لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے، یعنی اس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور پھر وہ ان سے اچھا سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ میٹھی بات کو خیرات کا نعم البدل جانو۔ غیر کے لیے کوئی صدقہ نہیں جب قریبی رشتہ دار محتاج ہو۔ مومن کا چہرہ بشاش رہتا ہے اور دل غمگین۔ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھنے والے کو اور تھوڑے بہتوں کو سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ آپس میں تحفہ بھیجا کرو کہ تحفہ دل کی نفرت دور کرتا ہے۔ حاکم عادل کی تعظیم کرنا خدا کی تعظیم میں داخل ہے۔ حلال چیزوں میں کوئی چیز خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسی بری نہیں جتنی کہ طلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھت پر سونے سے منع فرمایا جس پر پردے نہ ہوں۔ حقیقی صبر مصیبت کو اولاً ہی برداشت کر لینا ہے۔ غرور 70 سال کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو اپنی زندگی میں بخیل ہو اور مرتے وقت سخاوت کرنے لگے، خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ شخص ان لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے، یعنی اس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور پھر وہ ان سے اچھا سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ میٹھی بات کو خیرات کا نعم البدل جانو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عالم ہو کر علم کو چھپائے، قیامت کے دن اسے منہ میں آگ کی لگام دے کر لایا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درویش وہ ہے جس کے پاس جو بھی حاجت لے کر آئے اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے،
اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اسے تمہاری جانب سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچ بچار کرنے والا عالم ہزاروں عابدوں سے بھی زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ وہ ہوگا جس نے دل و جان سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کامل ایمان نہیں پاتا جب تک وہ مجھے اپنے مال اموال سے زیادہ نہ چاہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کامل ایمان نہیں پاتا جب تک وہ مجھے اپنے مال اموال سے زیادہ نہ چاہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی مشکل میں ہو تو صدقہ کرو، بے شک صدقہ اس مشکل کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درویش وہ ہے جس کے پاس جو بھی حاجت لے کر آئے اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے۔ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جس سے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس عبادت گزار کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو پتھر سے اس جانور کو مار دیجئے۔ پھر اس نے پتھر جانور کی طرف پھینکا تو وہ مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے، چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے کہا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ نابینا شخص نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اندھے شخص کی بینائی لٹا دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے لڑکے، راہب اور بینائی پانے والے شخص کو گرفتار کر لیا اور انہیں توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے راہب اور بینائی پانے والے شخص کو آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نے لڑکے کے بارے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ جب وہ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے سپاہی مر گئے اور لڑکا زندہ سلامت رہا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، سپاہی ڈوب گئے اور لڑکا سلامت رہا۔ جب بادشاہ کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو لڑکے نے اس سے کہا، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھا دو۔
پھر یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر اس تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اس پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی توحید کے دین کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں جل کر شہید ہونا قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس حال میں رات گزاری کہ سارے دن کی محنت اور کام کاج کی وجہ سے وہ بری طرح تھک گیا تھا، تو وہ رات اس کے لیے مغفرت کی رات ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئیں، وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر ڈالتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشکل آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز میں طلب کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں، نماز مومن کا معجزہ ہے، جو شخص اس میں خشوع و خضوع لے کر ادا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نماز ہر کسی کی شفاعت کرتی ہے مگر جب تک وہ گناہ کبیرہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں، نماز مومن کی معراج ہے، جب وہ نمازیں ادا کرتا ہے اس کی روح اللہ کے قریب پہنچتی ہے۔ اسلامک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ لائک اور کمنٹ کر کے دل خوش کریں۔ شکریہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں، نماز راحت کا وقت ہے، اسے دینا میرے لیے محبت کا سبب بنا۔